اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے موسموں کا حساب کیا رکھنا، از قلم رخ چودھری۔ ہائے نہیں اماں، مجھے تو وہ لڑکی دونوں میں سے کسی آنکھ کو نہیں بھائی۔ سیما اپنی رائے دے کر اپنے بیٹے کو فیڈر دینے لگی۔ اور آپا تم نے اس کے ہونٹ دیکھے تھے؟ توبہ ہے کس قدر پھیلے ہوئے تھے۔ رمنا اٹھ کر سیما کے قریب آن بیٹھی۔ اور آنکھیں ایک تو ایسی، اوپر سے اتراہٹ، توبہ توبہ، پری سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو۔ مینا بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر لڑکی کی برائی کے اس کار خیر میں شرکت کرنے آ گئی۔ اور تو اور مجھے ان کے ہاں کام کرنے والی ماسی بڑی زہر لگی۔ ارے اتنی گندی، اتنی لالچی کہ بڑی آپا بھی اس برائی کی محفل میں اپنی شمولیت کو ضروری جانتے ہوئے کسی ضروری کام سے جاتے جاتے ادھر ہی آ گئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے اماں کہ لڑکی ہم میں سے کسی کو پسند نہیں آئی۔ بڑی بھابھی نے بھی جب نندو کی مخالفت کے تیر اس لڑکی کی طرف جاتے دیکھے تو حوصلہ پاتے ہی ساس کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھی۔ اماں اتنی دیر سے سب کی لنترانیاں بڑے ضبط اور تحمل سے سن رہی تھی۔ سروتا پان میں رکھتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے بھابھی سمیت سب کو گھورا۔ کچھ شرم کرو، ارے پھٹکار برسے گی آسمان سے۔ ایک لڑکی میں تم لوگوں نے اتنے عیب نکال ڈالے، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں۔ ارے اس نے خود کو خود تو نہیں بنایا نا بھئی، اللہ پاک نے جیسا بنایا کسی کو وہ ویسا ہی بن گیا۔ ہمیں تمہیں کیا حق ہے کہ پرائی لڑکی کی عیب جوئی کریں؟ اور تو اور دلہن تم بھی؟ اماں نے بہو کو بڑے مان بھرے انداز میں گھورا تو وہ نندو کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں، لڑکی میں خدا نہ کرے کوئی عیب کہاں تھا، بس وہ کیا کہ اماں جان آپ بھی کمال کرتی ہیں، ہم خود لڑکیاں ہو کر بھلا کسی اور لڑکی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپا نے بھی اپنے اوپر لگائے گئے الزام کو دھونے کی کوشش کی۔ اماں جانی لڑکی کی صورت تو بہت اچھی ہے جو اللہ پاک نے بنائی ہے، سارا قصور تو میک اپ کا ہے۔ اب دیکھیے اس نے لپسٹک اپنے ہونٹ ٹیڑھے کر کے لگائی تھی کہ یوں لگ رہا تھا گویا گر جائے گا۔ رمنا نے بھی اپنے اعتراض کی وضاحت کر ڈالی۔ آنکھوں کو لیجئے، بھائی خدا نے آپ کو جیسی بھی آنکھیں دی ہیں شکر ادا کیجئے، نظر تو آ رہا ہے نا، مگر اب میک اپ کی مدد سے ہاتھی جتنی آنکھ کو آپ بھینس جتنی آنکھ بنانے کی کوشش کریں گے تو چڑیل تو لگیں گی نا۔ مینا نے پائندان کھول کر چھالیاں منہ میں رکھی۔ اماں نے اینک کے پیچھے سے سب کو گھورا۔ چپ رہو، تم سب لوگوں کے انہی نخروں کی وجہ سے میرے بیٹے کی شادی اتنی لیٹ ہو گئی ہے۔ ارے اماں جان لڑکوں کی عمر کا کیا ہوتا ہے، جتنی دیر میں شادی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، مرد سوبر زیادہ ہو جاتا ہے اور چچورا کم۔ رمنا نے شوخی سے سیما کو دیکھا، تیر نشانے پر جا کر لگا۔ سیما تڑپ اٹھی۔ دیکھا دیکھا اماں، آپ نے چھچولا کہتے ہوئے میری طرف دیکھا ہے۔ آپا تم خواہ مخواہ ہی برا مان جاتی ہو، اب اگر دلہا بھائی میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اس میں تمہیں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہاں میں سب سمجھتی ہوں، اگر وہ اچک اچک کر لڑکیوں کو گھورتے اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے ہی جیب سے کنگھا نکال کر بالوں پہ پھیرنے لگتے ہیں تو بالوں پر نہیں سر کی جلد پر، بال ان کے ہیں کہاں؟ ہمنا بھی جو بڑی دیر سے چپ چاپ بیٹھی باتیں سن رہی تھی بول پڑی تو سب کی سب ہنس پڑی، مگر سیما کا منہ بن گیا۔ تب سب نے ایک دوسری کو ٹھوکا مار کر چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ اماں آپ دیکھ رہی ہیں ان کو؟ ہاں دیکھ رہی ہوں، سن بھی رہی ہوں، مگر تم سب کا یہی تو رونا ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے لے کر اپنے جھگڑے بیٹھ جاتی ہو۔ تو پھر یہ لڑکی تم سب کو بالکل نہیں پسند تو بوا کو کہہ کر منع کر دوں؟ جی جی بالکل۔ سب یک زبان ہو کر بولی تو بھابھی بھی ذرا شیر ہوئی، جھٹ ساس کے پاؤں دبانے لگی۔ سب شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بہنوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور گلے صاف کیے، مگر بھابھی نے پرواہ ہی کب کی۔ وہ اماں جان، وہ میرے چھوٹے ماموں میاں کی بیٹی ہے نا ماہ نور؟ ہے ماہ نور کیا نئی پیدا ہوئی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے کسی ماموں کی لڑکی کا نام ماہ نور نہیں۔ ارے اماں جان آپ بھی کبھی کبھی انجان ہی بن جاتی ہیں، وہ ان کی چھوٹی لڑکی ہے نا رضیہ۔ بھابھی ساس کی بات کو بڑے چکر سے ہضم کر گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ریاکشن کچھ اور ہوتا، اب اس انکشاف پر پھر ساری بہنوں نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ رضیہ ماہ نور کب سے ہو گئی؟ سیما تو پہلے ہی جلی بیٹھی تھی۔ بھائی کمال کرتی ہو آپا، جب انہوں نے پہلی بار ماہ نور کو ڈرامہ میں دیکھا ہوگا تب سے۔ ہمنا نے مسکرا کر رمنا کو جواب دیا۔ بھابھی نے گھبرا کر نندو اور ساس کو دیکھا۔ ارے نہیں بھائی، وہ نا ایک روز ممانی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، انہوں نے جھٹ سے کہا اس کا نام بدل دو، ممانی نے اسی وقت اس کا نام ماہ نور رکھ دیا۔ بیچاری ماہ نور، آپا کو ماہ نور سے ہمدردی ہوئی۔
اچھا تو بھابھی پھر ماہنور کے نسخے سے کوئی افاقہ ہوا؟ نہیں، اسی لیے تو اماں جان کے پاؤں دبا رہی ہوں۔ ویسے بھابھی وہ جو رضیہ، میرا مطلب ماہنور سے بڑی لڑکی ہے نا، اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھا دیتی تو اچھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر عتیقہ اردو کا نسخہ بتاتا۔ اور رمنا چھلانگ لگا کر اماں کے بستر پر آ گئی جہاں بھابھی بیٹھی تھی۔ دیکھیے تو اماں مذاق اڑا رہی ہیں، بھابھی نے مظلوم سا شکوہ کیا۔ اماں نے سب کو گھورا۔ ارے بھابھی جان، مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ارے میں تو اتنی دور سے آپ کے ناک پر بیٹھا مچھر اڑانے آ گئی ہوں۔ ٹھہر ٹھہر، کمبخت، میری بھابھی کا سفید خون چوستا ہے۔ دھائی، رمنا نے بھابھی کی محبت میں ان کی ناک پر بیٹھے مچھر کو مکہ مارا، مگر مچھر تو اپنی فتح کا رقص کرتا فلائی کر گیا۔ البتہ بھابھی مکے کی زد میں آ کر چکرا کر اماں کی گود میں گر پڑی۔ اماں نے خاصی سنائی لڑکیوں کو، جس سے بھابھی کو کافی افاقہ ہوا۔ وہ پھر سے تازہ دم ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں جان، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، اپنے ارغمان میاں کی عمر نکلے جا رہی ہے، لوگ بھی باتیں بنانے لگے ہیں کہ آئے ہے لڑکا اتنا عرصہ ملک سے باہر رہا ہے، اتنا پڑھ لکھ کر آیا ہے، اور نہ جانے کیا کہتے ہوں گے، بس آپ دیکھ ڈالیے کوئی لڑکی۔ ارے بھابھی لڑکیاں ہی تو دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھو رابعہ بیٹی، بات تمہاری بھی درست ہے، مگر چندہ تم خود سوچو، ارغمان اتنا پڑھ لکھ کر آیا ہے تو لڑکی بھی تو ایسی ہی ہونی چاہیے نا۔ اور پھر ارغمان نے مجھے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتا رکھا ہے، اس لیے اماں نے بڑے حلیم اور خوبصورت انداز میں معذرت کر لی تو بھابھی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اماں جان، شادی کے بعد ساری لڑکیاں ایسی ہی ہو جاتی ہیں، سڑیل، موٹی، بھدی اور جاہل۔ مت ہی تو ماری جاتی ہے شادی کے بعد۔ اب مجھے ہی دیکھ لیجئے، کتنی موٹی بھدی ہو گئی ہوں۔ جاہل بھی تو کہیے نا، اب نندو سے کمرہ بھرا ہوا تھا، وہ کہاں کہاں گھورتی، بس دل میں کوسنے دے کر بات کو جاری رکھا۔ شادی کے بعد تو میں بالکل ہی بدل گئی ہوں، جب بیاہ کر آئی تھی تو بالکل زیبا بختیار تھی۔ نندو کے جھرمٹ میں سے پھر کسی نے پھل جڑی چھوڑی تھی۔ جواباً وہ سب کو کچھ کہنے والی تھی کہ عثمان بھائی اور ارغمان آ گئے۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا انقلاب ہے بھائی کہ ساس بہو نندے ایک چھت کے نیچے۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ عثمان شوخی سے بیوی اور بہنوں کو دیکھتے ہوئے اماں کی دوسری طرف بیٹھ کر لحاف ٹانگوں پر ڈالنے لگے۔ جب دو خواتین سر جوڑے بیٹھی ہوتی ہیں تو سمجھ جائیے کہ کسی تیسری کی شامت آئی ہوئی ہے۔ خواتین کی یہ کھیپ آج شام کو ماں بدولت کے لیے لڑکی دیکھنے گئی تھی، بس اسی کا آپریشن ہو رہا ہوگا۔ کیوں پنکی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارغمان نے چھوٹی بہن رملا کے سر پر چپت لگائی اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر سب کھسیانی ہو گئی۔ کیوں بیگم صاحبہ، آپ کو دیورانی پسند آئی کہ نہیں؟ عثمان نے بیگم کو دیکھا جو پہلے ہی بدمزہ ہوئی بیٹھی تھی۔ میری رائے تو آپ رہنے دیجئے، مجھے تو سب لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں، آپ کی بہنوں کو ہی کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ بھابھی نے اگلی پچھلی بڑاس نکال دی اس ایک جملے میں۔ ارے کیوں بیٹھنے دے مکھی، ہماری بہنیں کوئی گندی بچیاں ہیں؟ کیوں بھائی؟ عثمان نے لاڈ سے سب بہنوں کی طرف داری کرتے ہوئے قریب بیٹھی ہمنا کی ناک دبائی۔ سب بہنیں خوش ہو گئی اور فاتحانہ انداز میں بھاوج کو دیکھا جو کر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ باتیں کیوں بناتی ہیں؟ خود لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ بالکل ٹھیک، بھابھی نے بالکل درست کہا ہے۔ بتاؤ نا، بولو بولو، کیوں بناتی ہو باتیں خود لڑکیاں ہو کر؟ ارغمان نے بڑے بھرپور انداز میں بھابھی کی طرفداری کی تو وہ بھی خوش ہو گئی دیور کی حمایت پر۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم لڑکے ہیں؟ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ لڑکیاں بھابھی کی تلاش میں نکلتی ہیں تو صرف لڑکے کی بہنیں ہوتی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم تو اپنے چاند سے بھیا کے لیے چاند سی بھابھی ہی لائیں گے۔ رمنا ارغمان کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہاں ہاں بھائی، یہ تو آپ کے چاند سے بھیا ہیں اور چندہ سی بھابھی لائیں گے۔ ایک ہم دیو تھے بدصورت قسم کے، جن کے لیے کھٹ سے چڑیل خاندان سے پکڑ لی۔ عثمان بھائی نے رابعہ کو دیکھتے ہوئے چھیڑا، حالانکہ رابعہ نہ صرف ان کی چچا زاد تھی بلکہ پسند بھی تھی۔ رابعہ نے شکوہ بھری نظروں سے ساس کو دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے جھٹ بہو کو ساتھ لگایا اور بیٹے کو گھورا۔ خبردار جو کسی نے میری رابعہ کو کچھ کہا ہو تو۔ ارے وہ وقت بھول گئے جب زمین پر ناک سے لکیریں لگائی تھی اسی رابعہ کے لیے؟ اماں جان، آپ تو بس جھٹ راز فاش کر دیتی ہیں، یہ لڑکیاں بھی کیا سوچیں گی کہ کس کے لیے؟ عثمان کھسیانے سے ہو گئے تھے دیوانگی کا راز فاش ہونے پر۔ اماں جان، کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے آپ نے میری شادی کو؟ میری شادی نہ ہوئی، مسئلہ کشمیر ہو گئی۔ کوئی اچھی پڑھی لکھی لڑکی پکڑیں اور ختم کریں قصہ۔
ارے واہ میاں، تم نے خوب کہی۔ ارے مجھے کون سا ڈھیروں بہویں لانی ہیں، 2 تو بیٹے ہو تم لوگ میرے، اپنی اور اپنی بیٹیوں کی پسند کی دلہن لاؤں گی بس۔ بس کے بعد چونکہ اماں کوئی اور ٹریفک پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے ارغمان نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ یار عذاب میں آئی ہوئی ہے یہ جان میری۔ وہی لڑکی کا پرابلم؟ ہاں یار، ویسے یار ہمارے ہاں یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ پہلے تو لڑکی کی تلاش میں جوتیاں گھسائی جاتی ہیں، بعد میں اسی نادر و نایاب لڑکی سے ایسے اختلاف ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے، مگر یار ہمارے ہاں روایتی انداز ذرا کم ہی ہے۔ اب ہماری بھابھی ہیں، مگر نہ وہ کبھی روایتی بہو یا بھابھی بنی اور نہ میری بہنیں ساس نندے بنی۔ ارغمان نے بڑے پرسکون اور مطمئن سے لہجے میں کہا، یہ بات تو درست ہے ویسے یار، ایک لڑکی ہے میری نظر میں۔ شرم کرو، بھابھی کو بتاؤں گا، ان کی موجودگی میں لڑکیوں کو نظر میں رکھتے ہو۔ شرم تمہیں کرنی چاہیے گھامڑ، لڑکی میں نے تمہارے لیے نظر میں رکھی ہے۔ شوقی نے ایک دھول جمائی تو ارغمان ہنس پڑا۔ اچھا واقعی؟ تو چلو جلدی سے اس کی ہسٹری جغرافیہ بتا دو یار، میری ماں بہنیں تو ارے وہ دیکھیں گی نا تو تمام عمر دعائیں دیں گی، ان کے پسند کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ پھر تو یار ضرور دکھا دے، یہ لوگ خواہ بہت سی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں اور ریجیکٹ کر دیتی ہیں، اور یہ مرحلہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، لڑکی نہ ہوتے ہوئے بھی میں محسوس کر سکتا ہوں۔ دکھا تو یار میں دوں اور گھر والوں کو پسند تو وہ کھٹ سے آ جائے گی، مگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ ارغمان نے حیرت سے شوقی کو دیکھا۔ بھائی وہ بہت لاڈلی نازو پلی اکلوتی ہے، بہت نخرے باز لڑکی ہے، ایک تو حسن، اوپر سے زام حسن بہت ہے، ایک ملازمہ تو ہر وقت اس کے ساتھ سائی کی طرح رہتی ہے، اتنی ناز نخرے والی لڑکی ہے کہ تمہارا تو شاید ہی گزارا ہو۔ مشکل ہے یار، رہنے دو، اب تو ضرور دیکھوں گا، تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں خاصا مشکل پسند ہوں۔ چلو تو کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ہائے اللہ بھائی جان، کیا چیز دیکھ کر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ رمنا آتے ہی دھم سے اس کے بستر پر کودی۔ یہ تو ہم ہیں کہ بچ کر آ گئے، آپ ہوتے تو فوت ہی ہو کر آتے۔ ہم نہ تو حد سے گزر گئی، ارغمان نے پریشان ہو کر دیکھا جو خود سکتے کسی حالت میں تھی۔ اماں جانی کیا کہہ رہی ہیں یہ لڑکیاں؟ ارے میں قربان جاؤں، ایسا اچھا نصیبہ لکھا ہے میرے مولا نے تمہارا کہ ایسی حسین لڑکی، ارے اللہ پاک یہ جوڑ ملا دے تو تمام عمر شکرانہ ادا کروں گی اپنے مولا کا، تب بھی ادا نہ ہوگا، اور شوقی میاں کا تو احسان اتار بھی نہ سکوں گی۔ اچھا تو اس چڑیل نے سب کو، اس نے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ توبہ کرے بھیا، ایسی حسین لڑکی ہے زارا کہ ارے ماشاءاللہ، خدا نے بھی کانچ کو انسانی خد و خال میں ڈھال دیا ہے، میں تو بیٹا دیکھتی ہی رہ گئی۔ اماں تو ابھی بھی زارا کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، وہ بس حیرت اور شرارت سے ماں بہنوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ ہے بھیا، وہ اتنی نازک ہے کہ آپا نے جب اس کا ہاتھ تھاما تو ایک دم کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، میری تو جان نکل گئی کہ ٹوٹ کر گر گیا ہوگا لڑکی کا ہاتھ۔ آپا پر غصہ آیا کہ زور سے کیوں پکڑا ہاتھ، مگر پلٹ کر جو دیکھا تو پتہ چلا یہ آواز گلاس کے ٹوٹنے کی ہے جو اماں کے ہاتھ سے گرا ہے۔ اور اماں کے ہاتھ سے گلاس کیوں گرا؟ ارغمان کو اب حیرت کے ساتھ غصہ بھی آئے جا رہا تھا۔ وہ سکتہ ہو گیا تھا نا اماں کو۔ سکتہ کیوں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی لڑکی کے حسن کو دیکھ کر رمنا بھی اس کے برابر کھڑی ہو گئی تو وہ ماتھا پیٹ کر پھر بیٹھ گیا۔ اور کیا کیا گل کھلائے ہیں میری ماں بہنوں نے، گلاس اور میز کے علاوہ کیا کچھ توڑا ہے بیچاروں کا۔ دانت۔ ہمنا نے چور نظر سے اسے دیکھا تو جیسے ارغمان کو کرنٹ لگا۔ واٹ؟ دانت؟ کس کے دانت؟ وہ کیا ہوا بھیا کہ جب لڑکی سامنے آئی تو رمنا اچھل پڑی اور جذباتی ہو کر زارا کی طرف بھاگی۔ بیچ میں تھی میز، رمنا اس سے جو ٹکرائی تو صوفے پر بیٹھی زارا کی اماں کی گود میں جا گری، اور اس دھماکے سے ان کے زیادہ نہیں صرف 2 دانت گر پڑے۔ اف میرے خدا، کیا حماقتیں انجام دی ہیں آپ لوگوں نے۔ دانت اصلی تھے کہ نکلی؟ معلوم نہیں بھیا اصلی تھے کہ نکلی، البتہ یہ جملہ ضرور سنا تھا کہ 2 ہی تو اپنے رہ گئے تھے۔ ارغمان ان سب کی بے تکی بات پر سر تھام کر رہ گیا۔ بہرحال چونکہ ہر اعتبار سے دونوں خاندان ٹکر کے تھے، لہٰذا رشتہ طے پا گیا، دونوں طرف خوشیوں کے شادیانے گونج اٹھے، دونوں طرف خوب دل کے ارمان نکالے گئے۔ دلہن کچھ تو قدرت کی طرف سے ہر قسم کی دولت سے مالا مال تھی، اور کچھ ان کو احساس بھی بہت تھا۔ دلہن کے جہیز میں ڈھیروں ڈھیر سامان کے ساتھ
ایک عدد بوا جو کہ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی آئی تھی، اور ڈھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ دلہن بیگم آنگن کا چاند بن کر اتری کہ دلہن بے حد نازک اندام ہے، نازو پلی ہے، اس لیے گھر کا کوئی کام یہ نہیں کرے گی، چونکہ اکلوتی اور لاڈلی ہے اس لیے کوئی اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کرے گا، گھومنا پھرنا کھانا پینا سب وہ اپنی مرضی سے کرے گی۔ اب اماں اور بہنوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ جیسی بہو بھابھی چاہتی تھی خدا نے دے دی تھی، وہ تو چونچڑا کیے بغیر دلہن رانی کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ دلہن کو ہاتھ دھونے کے لیے واش روم وغیرہ بھی نہیں جانے دیا جاتا، بوا یا گھر کی ملازمہ پانی تولیا لیے جہاں بیٹھی ہوتی وہیں ہاتھ دھلا دیتی۔ اگر بوا یا ملازمہ حاضر نہ ہوتی تو کوئی بہن یہ فریضہ انجام دیتی کہ بھابھی کے ہاتھ دھلانے کے لیے تولیے شانے پر ڈالے پانی لیے پہنچ جاتی۔ ارغمان سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر دلہن تو خیر سے یہ سب کچھ اپنا حق سمجھے بیٹھی تھی۔ باقی سب بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ارغمان کو یہ سب کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ شادی کے 1-2 ماہ تک تو وہ چپ رہا، مگر اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے بوا، دلہن کے ہاتھ دھلا کر لے آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ اماں جان، بوا تو گھر پر نہیں اور ماسی بھی چلی گئی ہے، میں خود بھابھی جان کے ہاتھ۔ رمنا نے لوٹا اٹھایا اور تولیے شانے پر ڈال کر جا رہی تھی کہ ارغمان نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اماں جان، یہ ڈرامہ آخر کب ختم ہوگا؟ وہ اماں کے قریب آ گیا۔ کون سا ڈرامہ چندا؟ یہی جس کا سیٹ آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ اماں جان، یہ میرا گھر ہے، کوئی بادشاہ کا محل نہیں جہاں آپ کسی مہرانی شہزادی کو بیاہ لائی ہیں۔ بس بہت ہو گئے چونچلے۔ میں 2 ماہ تک چپ رہا، مگر اب یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں دلہن سن نہ لے۔ انہی شرائط پر تو انہوں نے ہمیں رشتہ دیا تھا کہ لڑکی کو شہزادی بنا کر رکھیں گے۔ اچھا، تو یہ رشتہ شرائط کی ڈور میں بندھا ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارغمان کے چہرے پر تناؤ آیا، پھر وہ مسکرانے لگا۔ اگر یہ بات تھی تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کروں گا۔ لاؤ رمنا۔ ارغمان نے کچھ سوچا، لوٹا لیا اور تولیے شانے پر ڈال کر اوپر چل دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ ارے لڑکیوں، جاؤ، یہ لڑکا تو دیوانہ ہے، اب نہ جانے اس پری کو کیا کہہ دے۔ ارے کچھ نہیں کہتا اماں، آپ فکر نہ کریں، اتنی حسین بیوی کو کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیجئے بیگم صاحبہ، ہاتھ دھو لیجئے، ارغمان نے کہا تو زارا حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ارے آپ، یہ بوا اور ماسی کہاں مر گئیں؟ جہاں بھی مری ہوں، جی ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں۔ زارا ایک ادا سے مسکرائی، گویا شوہر کے خادم کہنے پر خوش ہو گئی ہو، اور ہاتھ دھونے لگی۔ بیگم صاحبہ، دیکھتا ہوں خادم کون بنتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جی نہیں، دیواروں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک انداز دلبری سے ہنسی۔ دیواروں سے تو باتیں کرنے والے سنا ہے دیوانے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں دانا سمجھے بیٹھی ہیں؟ اجی ہم بھی تو دیوانے ہیں آپ کے عشق میں۔ چلیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ اور جب وہ دلہن رانی کا ہاتھ تھامے پیار سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، تب جا کر ماں بہنوں کو اطمینان ہوا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ پھر بڑی نزاکتوں کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ ارغمان کو نہ جانے کیوں اس کی اداؤں اور نزاکتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح نوالا چبا رہی تھی گویا زیادہ منہ کھول دیا یا ہلا دیا تو دانت جھڑ جائیں گے یا جبڑا گر پڑے گا۔ زارا، ذرا آپ برتن اٹھا لیجئے، بھابھی جان کے سر میں درد ہے۔ دانستہ طور پر ارغمان نے زارا سے کہا تو اس نے یوں ارغمان کو گھورا گویا اس نے کوئی بہت ہی بڑی گستاخی کر دی ہو۔ باقی سب بھی ارغمان کی جرأت پر حیرت سے دیکھ کر رہ گئے۔ میرا مطلب ہے ہم یہ کام، ہمارے ہاتھ، ٹپ ٹپ بے شمار آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اماں سمیت سبھی گھبرا گئے۔ ارے چندا، تم کیوں کام کرو، اٹھا لیتی ہے رمنا ہمنا۔ اماں نے ارغمان کو گھورا تو وہ مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ زارا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ وہ آئی ایم سوری زارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ نکارا، یعنی مطلب ہے کہ چلیے اوپر۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا یا زارا جن باتوں کی عادی تھی اور بنائی جا رہی تھی وہ ارغمان کو قطعی گوارا نہ تھا۔ وہ اسے ہر حال میں نارمل کرنا چاہتا تھا۔ بیگم صاحبہ، شام کو تیار ہو جائیے گا۔ کیوں، کسی دعوت میں جانا ہے کیا؟ زارا رسالہ رکھ کر ایک دم خوش ہو گئی۔ ہماری شادی کو 3 مہینہ جا رہا ہے بیگم صاحبہ، اب کیا تمام عمر دعوتیں کھاتے رہیں گے؟ شام ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، چیک اپ کے لیے۔ چیک اپ کے لیے؟ خدا خیر کرے، آپ کے دشمن تو ٹھیک ہے نا؟ زارا بیگم بے طرح گھبرا کر شوہر کے پاس آن کھڑی ہوئی۔
تو اس نے मुंह बनाकर कम फहन हुसन की परी को देखा। अजी दुश्मन तो भले चंगे हैं, हमारे सजन बीमार हैं। सजन? कौन से सजन? ज़ारा झट गलत फहमी का शिकार हो गई। आप ही तो हमारी पहली और आखिरी सजन है, आपका चेकअप करवाना है। तौबा है, आपने तो जान ही निकाल दी। लेकिन हमें क्या हुआ है, हम तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हैं। जी आप तो खुदा के फजल से ठीक है, मगर आपके हाथ ठीक नहीं हैं। हाय कैसी बातें करते हैं आप, हमारे हाथ तो खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हैं, और देखिए तो कितने खूबसूरत और नाजुक हैं, आपने तो कभी गौर से देखा भी नहीं। उसने नहायत अदा से शिकवा किया तो अर्गबान उसके नर्मो नाजुक और खूबसूरत मरमरी हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगा। फिर गहरा सांस लेकर ज़ारा को देखा। कुछ देर के लिए उसे भी एहसास हुआ कि जैसे वाकई उसने कभी गौर से देखा ही नहीं। फिर सर को झटक दिया। भाई हाथ तो आपके बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मैं फंक्शनल कंडीशन देखना चाहता हूँ। कोई काम करने की अहलियत भी रखते हैं या बस? जी ये आप क्या कह रहे हैं? अर्गमान की बात शहजादी ज़ारा के ऊपर से गुजर गई थी। माइंड न कीजिएगा बेगम साहिबा, हमें तो हुनरमंद हाथ ही अच्छे लगते हैं। बेहुनर हाथ कितने ही हसीन क्यों ना हो, हमें मुतासिर नहीं करते। क्या मतलब? वो जिसने हमेशा अपनी तारीफ सुनी थी, हर एक से मोहब्बतें वसूल की, ऐसी गहरी बातें वो भी शोहर की किस तरह समझ पाती? मतलब ये कि हम सूरत के नहीं सीरत के कायल हैं। अभी वो शोहर की बात का मतलब समझ भी नहीं पाई थी कि बुआ जो न जाने कहाँ थी एकदम बिना इजाज़त धड़ से दरवाज़ा खोल कर आ गई। हाय हाय चंदा, मैं सदके में कुर्बान, मैंने सुना है कि दुल्हा मियाँ ने आपको बर्तन उठाने को कहा था। जी कहा था। आपको क्या तकलीफ़ पहुंची? और ये आपको किसी ने नहीं बताया कि कमरे में दस्तक देकर आना चाहिए? आ गई आंधी तूफान की तरह बिला इजाज़त। अर्गमान को बुआ का यूं आना और बर्तन उठाने का कहना बहुत बुरा लगा था। वो ऊंची आवाज़ में बोला तो दुल्हन रानी भी सहम सी गई और बुआ को इशारा करके चुप रहने का हुक्म दिया। बुआ अभी आप तशरीफ़ ले जाइए, अभी आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन दुल्हा मियाँ। बुआ मैं दुल्हा जिसका हूँ सो हूँ, आप तशरीफ़ ले जाइए और आइंदा बिला इजाज़त मत आइएगा। बुआ ने दुल्हन को देखा, दुल्हन ने नज़रों ही नज़रों में जाने का कहा तो वो जाने लगी। और सुनिए, सीधी अपने कमरे में जाकर लेट जाइएगा, बूढ़ी हड्डियाँ भी चटक गई तो हम कहाँ से जोड़ते फिरेंगे, और कोने खुदनों से झांकने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कब झांकती हूँ आपके कमरे में? बुआ इस सच्चे इल्ज़ाम पर इस डिटाई से चीखी कि अर्गमान तब कर रह गया। अच्छा तो आप नहीं झांकती? उस रोज़ अगर मैं ना पकड़ लेता तो अब तक 40वां हो चुका होता। वो तो मेरा पान गिर गया था, उठाने लगी तो पाँव फिसल गया। बुआ ने कमाल डिटाई से अपना दिफा किया। अच्छा आप तशरीफ़ ले जाइए, लगता है अब बुआ की रुखसती करना ही पड़ेगी। ए लो मियाँ, कैसी बातें करते हो, अब इस उम्र में? बुआ टूटी शाख की तरह लज्जा गई। इस उम्र में भी खुशफहमी का ये आलम है। बुआ मैं इस घर से आपकी उस घर में रुखसती की बात कर रहा हूँ, और अब आप जाइए। वो जैसे ही बाहर निकली अर्गमान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो अर्गमान? बस अम्मा जानी, मैं जो कह रहा हूँ कोई ना तो उसके बीच बोलेगा और ना ही उसकी हमायत होगी। लेकिन राबिया ने कुछ कहना चाहा। देखिए भाभी प्लीज़, आप तो समझदार हैं, खुद सोचिए भला, आप तो कुछ अरसे बाद अमेरिका चली जाएंगी, दूसरी बहनों की तरह ये दोनों भी शादी के बाद घरों को सुधारेंगी, और अम्मा जान कब तक उसे दुल्हन बनाकर पलंग पर बिठाकर खिदमतें करेंगी? आखिर को उसे ही ये घर संभालना है और संभालना चाहिए। लेकिन बेटा, अम्मा तो उसकी बात पर होल सी गई थी। 3-4 माह हो चले हैं, इतना भी मैंने बर्दाश्त कर लिया तो गनीमत जानिए। उसके हुस्न के रोब में आप लोग आए होंगे, मैं नहीं। अरे ये क्या करने चला है उस्मान बेटा, देखो इसे, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अम्मा तो कलेजा पकड़कर बैठ गई। हैरान और परेशान तो सब ही थे। कमाल करती हैं अम्मा जान, भाई मैं उसके साथ कोई ज़्यादती थोड़ी करूँगा, जो करूँगा आपके सामने होगा। मैं सिर्फ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। अगर मैं आप लोगों को बताए बगैर करता तो आप इसे ज़्यादती समझते। अब बता इसलिए रहा हूँ कि आप इसे ड्रामा समझें और ख़ामोश रहकर मेरा साथ दें। सबसे पहले उस बुढ़िया बुआ को रुखसत करें। अम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ ज़ारा के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, बस आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ। वो तो न जाने क्या कुछ कह रहा था, सब हैरत से उसे देख रहे थे।
کیا مشکل ہے، یہ دھوبی بھی سب کپڑوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، سب شرٹس کے بٹن توڑ ڈالے ہیں، تو آپ دھوبی بدل دیجئے۔ اس نے ارغمان کی اس بات میں چھپی سیاست کو نہ سمجھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ دھوبی بدل لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بیگم صاحبہ، دوسرا بھی توڑ لائے گا۔ پھر زارا نے اسی بھول پن سے پوچھا تو ارغمان کو اس پر پیار سا آ گیا۔ پھر یہ کہ آپ ذرا جلدی سے بٹن ٹانگ دیجئے، مجھے آفس جانا ہے۔ اس نے جھٹ شرٹ بلکہ بہت ساری شرٹس اس کے سامنے رکھ کر سوئی دھاگے والا ڈبہ تھما دیا جس میں ڈھیر سارے بٹن تھے۔ اس کا حلق خشک اور آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں ہم کیسے ٹانکیں گے؟ ہمیں تو ایک ٹانکا بھی لگانا نہیں آتا۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یقیناً آپ کی تربیت کا۔ آپ مشرق کی لڑکی ہیں مگر نازو انداز آپ کے مغربی لڑکیوں والے ہیں، مہرانیوں والے ہیں۔ جلدی کیجئے، اس نے ذرا زور سے کہا تو پھر ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا۔ بیگم صاحبہ، میں نے آپ کو کام کہا ہے، ظلم نہیں کیا آپ پر کسی قسم کا۔ ہم اس لب و لہجے اور انداز تکلم کے عادی نہیں ہیں۔ آواز میں کپ کپاہٹ اگر اماں سن لیتی تو یقیناً ان کو بے نقد سنا دیتی۔ شہزادی زارا بیگم، لڑکی بہت سی عادت و اطوار کی عادی نہیں ہوتی، مگر شادی کے بعد سے بہت سی عادات چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت سی اپنانی پڑتی ہیں۔ آپ اکلوتی ہوں گی اپنے گھر میں، وہ آپ کا عارضی گھر تھا، یہاں آپ کو زندگی کے آخری ایام تک رہنا ہے۔ اس گھر کے ماحول کو، حالات کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح میری ماں، بہنیں اور بھابھی اس گھر کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ مگر ہم سے بٹن نہیں ٹانکا جائے گا، ہمیں آتا ہی نہیں۔ لائیے میں سکھا دیتا ہوں۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ شادی سے قبل میں آپ کی ماں بن کر آپ کی تربیت کر دیتا۔ آپ نے تو مشرقی عورت کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ لائیے اور دھیان سے دیکھیے، ایسے ٹانکے جاتے ہیں بٹن۔ اور باقاعدہ ارغمان نے اسے بٹن لگا کر سکھایا اور پھر دانستہ طور پر توڑے گئے بٹن اس کے سامنے رکھ دیے، اور اس نے جب پہلی بار سوئی پکڑی تو سیدھی انگلی میں چبھ گئی۔ اس نے رحم طلب نظروں سے شوہر کو دیکھا، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، کیری آن۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ اسے ظالم شوہر قرار دے کر اپنا گھر یاد کرتے ہوئے بٹن لگاتی گئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ تمام بٹن ٹانک دیے گئے تھے۔ اسے خود حیرت اور خوشی ہو رہی تھی، ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھیے تو میں تمام بٹن ٹانک دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس نے اس کی بھرپور تعریف کی تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اماں جان، اوپر کا پورشن کافی گندا ہو رہا ہے، ماسی کب آئے گی؟ سب زارا کی تبدیلی پر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماسی تو بیٹی چھٹی پر ہے، ابھی رمنا اور ہمنا آئیں گی تو صفائی کر دیں گی۔ کیوں، رمنا اور ہمنا ملازم ہے کہ صفائی کر دیں گی؟ بیگم صاحبہ، یہ گھر آپ کا اپنا ہے، خود صفائی کیجئے۔ چلیں، آج ہمیں چھٹی ہے، مل کر کام کرتے ہیں۔ اور پھر اماں کے منع کرنے کے باوجود ارغمان نے اسے صفائی میں جوت دیا، خود بھی لگا رہا اور اسے بھی لگائے رکھا، اور وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ لگی رہی، اور وہ ان سب کو آنکھ مار مار کر داد طلب کرتا رہا۔ اس روز زمنا اور ہمنا کچن میں گھسی کھانا بنا رہی تھی۔ ارغمان آ گیا۔ ارے لڑکیوں، ہٹو پیچھے، تم لوگوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کھانے کھا کھا کر ہمارا تو معدہ خراب ہو گیا ہے۔ بے انتہا بد ذائقہ کھانا بناتی ہو تم لوگ۔ آج ہماری بیگم کھانا بنائیں گی۔ جی؟ زارا تو اس نئے ستم پر بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ بہنوں کو بھی خاصا شوق لگا۔ نہیں بھیا، کھانا ہم خود پکائیں گے۔ جی ہمیں تو بالکل کھانا پکانا نہیں آتا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ جی آپ کو آتا کیا ہے بیوقوف بنانے کے علاوہ؟ چلیے جیسا بھی آتا ہے کھانا بنائیے، آج سے ہم آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے، بس بات ختم۔ یہ لڑکیاں تو پرائی ہو جائیں گی، بھابھی بھی جانے والی ہیں، اب کیا میں اماں سے کھانا بنواؤں گا؟ یہ تمام کام آپ کے ہیں، آپ کو کرنے ہیں اگر گھر آباد رکھنا ہے تو۔ اور یوں زندگی میں تنکا توڑ کر دوہرا نہ کرنے والی کو، کچن سے چڑھنے والی زارا کو کچن سنبھالنا پڑ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نہ اسے کھانے پینے کا شوق تھا اور نہ ہی پکانے کا، مگر اب کرنا پڑ رہا تھا۔ گو کہ گھر بھر کو ارغمان کے کیے کی سزا مل رہی تھی، بد مزہ اور بے سرے کھانے کھانے کی صورت میں۔ جیسے تیسے زارا کھانے بنانے لگی تھی۔ اس روز کھانے کے بعد وہ لیٹی ہی تھی کہ اس نے اپنی 2-3 شرٹس نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ذرا یہ شرٹس دھو دیجئے پلیز۔ جی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ دکھتے ہیں۔ اس نے تو ڈرتے ڈرتے کہا تھا مگر وہ بھڑک اٹھا۔ ہاتھ
کیا سمجھتی ہیں آپ ان ہاتھوں کو؟ ہمارے معاشرے کی 100% لڑکیاں خواہ کتنی ہی لاڈلی کیوں نہ ہو گھر کی ذمہ داریاں خود نبھاتی ہیں، کام کرتی ہیں، خاص طور پر شوہر کے کام، مگر آپ کو تو… میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ہنر مند ہاتھ پسند ہے، ان ہاتھوں میں ہنر کا حسن پیدا کریں، اوکے؟ جلدی کیجیے۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ ساس نندو کو اس ستم کی قطعی اطلاع نہیں تھی، ورنہ اس پر یہ ظلم نہ ہونے دیتی، مگر اسی روز بوا آ گئی تو اسے یوں کپڑے دھوتے دیکھ کر رونے لگی۔ ہائے میری کلیوں جیسی بچی، جس نے تنکا دہرا نہ کیا اس سے کپڑے دھلوائے جا رہے ہیں، میں ابھی بڑی بیگم سے بات کرتی ہوں۔ بوا غصے سے باہر نکلی تو ارغمان سے ہی ٹکرا گئی۔ تو آپ آ گئیں، کس سے کیا شکایت کرنے جا رہی ہیں؟ کہ بیوی اپنے شوہر کے کام کر رہی ہے، یہی نا؟ حیرت ہے مجھے بوا بیگم، اتنی عمر والی ہو کر سب ریت رواج جاننے کے باوجود آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ خبردار جو لگائی بجائی کی ہو، نہ میرے گھر کی باتیں وہاں جائیں گی اور نہ وہاں کی یہاں آئیں گی، سن لیا آپ نے؟ ارغمان نے ایک تیز نظر زارا پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ آئے ہائے کیا قسمت پائی نازو پلی بیٹی نے، ارے کیسا مرد ہے! بیوی ذرا سی خوبصورت ہو تو شوہر ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے، اور یہاں خدا نے اتنی حسین بچی اس ناشکرے کو دے دی اور… چپ کرو بوا، مجھے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ کوئی ہنر سکھایا اور نہ ہی عادت ڈالی، اور نہ ہی یہ احساس دلایا کہ آگے جا کر تمہیں کسی بھی قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ آج اگر مجھے سب کچھ سکھایا ہوتا، عادت ڈالی ہوتی، تو آج مجھے شرمندگی نہ ہوتی۔ مجھے تو ہمیشہ میرے حسن کا احساس ہی دلایا گیا، جس کی ارغمان کو پرواہ ہے نہ قدر، وہ تو… اتنے دنوں کا جمع غبار نمکین پانی کی صورت بہہ نکلا تو بوا تڑپ تڑپ گئی۔ ان کا بس چلتا تو ابھی گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتی، یا اسی وقت زارا کو، جس کو انہوں نے ماں سے زیادہ محبت اور توجہ سے پالا تھا، لے جاتی۔ ارے بس رہنے دو، میں سب سمجھتی ہوں، خود ارغمان برا نہیں ہے، ماں بہنوں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ ارے نہیں بوا، اماں جان اور بہنیں تو بے حد اچھی ہیں، وہ تو خود میری طرفداری کرتی ہیں۔ رہنے دو بی بی، میں سب ڈرامے جانتی ہوں، اندر آگ لگا کر اوپر سے پوچھا پھیرنے کا فن یہ ماں بہنیں خوب جانتی ہیں۔ ارے ایک نہ دو، ہے بھی پوری 6۔ خدا جنت نصیب کرے اماں کو، کہا کرتی تھی نندے 1 ہو یا 10 ہوں، اچھی تو پری، بری ہوں تو ڈائنے، اور مجھے بھی یہ سب کی سب بوا کا جملہ بیچ میں رہ گیا۔ ارغمان سامنے کھڑا تھا، اس نے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ اب نہ جانے یہ بوا کے بھڑکانے کا اثر تھا یا خود اس کے اندر تھی ایسی بات کہ ارغمان نے محسوس کیا تھا جب بھی اس کی شادی شدہ بہنیں آتی تو اس کی تیوریوں کے بل اتنے نمایاں ہوتے کہ سب نے محسوس کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے زارا بیگم، اگر تمہیں میری بہنوں کا آنا پسند نہیں، میں ان کو منع کر دوں گا کہ وہ لوگ نہ آیا کریں، مگر آئندہ آپ بھی اپنے والدین کے گھر نہیں جائیں گی۔ جی؟ اسے لگا جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ جی دیکھیے بیگم صاحبہ، بیٹی کا تعلق کبھی بھی والدین کے گھر سے ختم نہیں ہوتا، شادی کے بعد تو یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے ہر روز والدین کے گھر جائیں، اسی طرح ہماری بہنیں بھی جب جی چاہے آ سکتی ہیں۔ ان کی آمد پر نہ بڑی بابی نے تیوریاں چڑھائی، نہ آپ کو اجازت ہے، سمجھیے آپ؟ وہ اس سنگ دل سے وجی شوہر کو دیکھ کر رہ گئی، جو ذرا بھی اس کے حسین صورت سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ دیکھو زارا، میں ایک روایتی مرد ہوں مگر خدا کے فضل سے مضبوط ہوں، میں آپ کے حسن کے روب میں نہیں آیا، اس کا آپ کو ملال ہے اور مجھے احساس ہے۔ میں رشتوں کا احترام کرنا جانتا ہوں، میں ایک بھرپور گھریلو زندگی کا خواہش مند ہوں۔ میرے گھر والوں نے تمہیں آج تک کوئی تکلیف نہیں دی، ہاں میں نے بہت دی، صرف اس لیے کہ تم بھی اس معاشرے کی 100% عورتوں کی طرح نارمل زندگی گزارو۔ تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو میری ماں، میری بہنوں اور بھابھی نے کیا۔ اس گھر کو خوش آباد رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سکون تیاگ دیا، اور اگر تم مجھے جیتنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے حسن کے طلسم قدا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا۔ اس لیکچر کے لیے سوری۔ ارغمان اسے تیز نظروں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ سوچ کے گہرے جنگل میں گم ہو گئی، کہیں ڈوبنے لگتی، کبھی کنارے جا لگتی۔ میرے خدا کو منظور ہوا تو میں خود کو ہار کر تمہیں جیت لوں گی ارغمان۔ تم جو ہر وقت غصے میں رہتے ہو، اندازہ ہے کہ اپنے آپ میں رہنے والی یہ شہزادی زارا تمہاری محبت کے سمندر میں ڈوب چکی ہے، اور پھر زندگی نہ جانے کن راستوں سے ہوتی منزل کی طرف گامزن رہی۔ کب بھابھی بھیا امریکہ چلے گئے، کب رمنا ہمنا کی شادی ہو گئی، اور کب وہ
حسن کے تخت سے اتر کر گھر کی عام سی عورت بن گئی۔ اب تو گھر گرہستی میں دن بھر آئینہ دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی، اور وہ حیران تھی کہ دن بھر کے کاموں کے بعد جب وہ تھک کر لیٹتی تو دنیا جہان کا سکون نیند بن کر آنکھوں میں اتر آتا۔ اس روز اس نے کچن کی صفائی کا پروگرام بنایا تھا۔ رات ہی تو اس نے تمام نندوں کی دعوت کی تھی اور اس وقت چولہا صاف کر رہی تھی۔ پورا حلیہ میلا اور ہاتھ کالے ہو رہے تھے کہ ارغمان آ گیا۔ سفید براق سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سفید کپڑے خراب ہو جائیں گے، اتنے گندے میلے ہاتھ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ہاتھ گندے میلے ہو رہے ہیں؟ ارے ان ہاتھوں سے زیادہ حسین ہاتھ تو دنیا میں کسی کے ہو ہی نہیں سکتے جناب، یہ ہنر مند ہاتھ ہیں، یہ وہ حسین ہاتھ ہیں جنہوں نے میری زندگی کی تاریکی مٹا دی ہے۔ ارغمان نے اس کے میلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے تو وہ اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب کوئی کام نہیں ہوگا، جلدی دلہن بن کر آئیے، آج ہم باہر ڈنر کریں گے اور کچھ اپنا خیال بھی رکھا کریں۔ کچھ دیر بعد دونوں ہنستے مسکراتے جا رہے تھے۔ اماں نے دیکھا اور دل ہی دل میں دعائیں دینے لگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول موسموں کا حساب کیا رکھنا۔ ویسے تو مجھے اچھا لگا پڑھ کے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم سٹوری کو ڈائسیکٹ کریں تو ٹھیک ہے، یہ بھی نارمل ہے جب بہنیں نکلتی ہیں بھائی کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے، تو اسی طرح کا ہی کم و بیش رویہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے جہاں ناپسند آئے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اس کے دوست شوقی پہ اتنی حیرانگی ہوئی کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے وہ لڑکی دیکھی، تمہارے ماں باپ کو وہ پسند آ جائے گی، وہ تمہارے لیے ہے، لیکن رہنے دو، تم اس کو نہیں جھیل پاؤ گے۔ ہیں تو تم نے بتایا کیوں بھئی؟ تم نے وہ لڑکی دیکھی ہے، جب تمہیں پتا وہ اس کے ساتھ نہیں میل کھائے گی تو تم نے اس کو کیوں بتایا پھر؟ خیر چلو ہو گیا، وہ بالکل نہیں کام کرتی تھی، ہاتھ دھلوانے کے لیے بھی میڈ یا گھر میں سے کوئی کرتا تھا۔ لڑکے نے ویسے صحیح کیا، پھر اس کو تھوڑا سا ٹرین کیا، کیونکہ یار ایسی زندگی تو نہیں نا گزرتی، یہ چھوٹے موٹے اپنے کام تو خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ باقی چلو ٹھیک ہے، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں کام کرتی شادی سے پہلے، اور اگر وہ پیرنٹس ان کو وہ دے رہے نوکر چاکر تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بھی کیا بات ہوئی کہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں اٹھ کے جاتی تھی، ملازمہ تولیہ اور پانی لے کر آتی تھی اور ہاتھ دھلواتی تھی۔ تو یہ سب تو پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کے لیے صحیح کیا، لیکن اتنا بھی نہیں اب اس کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہفتوں شیشہ نہ دیکھے، اور ٹھیک ہے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتی، ملازمہ رکھ لیتی، اس سے کام کرواتی، خود بھی کرتی ساتھ۔ تو مجھے یہ جو ایکسٹریم چینج ہوتا ہے نا، مجھے یہ نا ایسا مجھے نہیں صحیح لگتا۔ میں کہتی ہوں آپ نے کسی کے لیے ہونا بھی ہے نا چینج، تو ایک درمیانی راہ پہ چلو، آہستہ آہستہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ 100% بھی سم ٹائم آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی درمیانی راہ پہ ہی رہنا چاہیے۔ اینی ویز آپ کی کیا ویوز ہیں مجھے لازمی بتائیے گا، اور مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا تو مجھے پڑھ کے اچھا لگا یہ ناول، اور رخ چودھری صاحبہ کا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے میری نالج کے حساب سے۔ ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے جب بھی آپ کسی ایسی رائٹر کا ناول پڑھیں یا سنیں جس میں وہ رائٹر اس دنیا میں نہیں ہے، تو آئی تھنک ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، مغفرت کرے۔ ظاہر ہے انسان جب دنیا میں رہتا ہے چھوٹے موٹے گناہ تو اس سے ہو ہی جاتے ہیں، غلطیاں، گناہ تو میں نہیں بولوں گی، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا یہ بتانے کے لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے آگے کی ساری منزلیں، اور ہمیں بھی نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ناول اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اللہ حافظ۔